الرحمن الرحیم. آج جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے غار حرا کی روشنی. محترم حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 کے قریب پہنچنے والے تھے، ابھی اپنی عمر کے 40 پر نہیں پہنچے تھے، 2-3 سال باقی ہی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دکھائی جانے لگیں، وہ چیزیں بتائی جانے لگیں جو ایک نبی کے لیے، نبی بنانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی حالت کو دیکھ کر کے پریشان رہتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی کبھی کسی بت کے آگے جھکے نہیں، کبھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا. مکہ والے گرچہ عجیب حرکتیں کرتے تھے مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ غلط ہے. اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بہت سارے لوگ مکہ کے اندر ایسے تھے جو مکمل موحد تو نہیں تھے لیکن مشرک بھی نہیں تھے. انہی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ورقہ بن نوفل بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی باتیں تھیں ان پر عمل کرتے تھے اور انہی کے حساب سے لائف گزارتے تھے. مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، جس طرح خانہ کعبہ کے پاس کام کرتے تھے، چند لوگ ایسے تھے بالکل وہ حرکتیں نہیں کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے کڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے کہ کیا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، جانتے تھے یہ غلط ہے مگر کیسے صحیح کیا جائے یہ بات نہیں تھی، کیا کیا جائے یہ چیز نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور ستو لے کر کے غار حرا چلے جاتے. غار حرا 2 پہاڑوں سے مل کر ایک اسپیس خالی جگہ ہے، وہاں چلے جاتے تھے عبادت کی غرض سے. خاص طور سے رمضان وغیرہ کے مہینے میں تو زیادہ جاتے تھے اور لمبا رہتے تھے. اور یہ عادت، یہ طریقہ عبادت کا کہ جا کر کے تنہائی میں کہیں عبادت کرنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی چند لوگ ایسے تھے جو اس طریقے سے تنہائی میں عبادت کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے لیتے، ستو لے لیتے، غار حرا چلے جاتے، اور وہاں جیسا سمجھ میں آتا ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی جو باتیں تھیں، جو باتیں معلوم تھی، انہی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر لیا کرتے تھے. 3 سال یہ سلسلہ چلا. اور جب جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی اس سے 6 مہینہ پہلے بھی ایک اور بات ہوئی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فرشتہ نہیں آیا، اس سے 6 مہینہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے، کوئی درخت ملتا، کوئی پتھر ملتا تو آپ کو سلام کیا کرتا. یہ بھی نبوت کی نشانیوں میں سے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے مکہ کے اس پتھر کو میں جانتا ہوں جو مجھے آتے جاتے سلام کیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جانے لگے. یہ سب ابھی نبی بنائے جانے سے پہلے، یا یوں کہہ لیجئے جبریل علیہ السلام کے آنے سے پہلے کی باتیں. سچے خواب، ایسے خواب کہ آپ رات میں جو دیکھتے صبح بعینہ ہی ہو بہو وہی ہوتا تھا. سچے خواب جو نبوت کا 46واں حصہ ہے. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، مگر آج اگر کوئی سچا خواب دیکھتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے نبوت کا 46واں حصہ اس کو وہ چیز ملی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جانے لگے. اسی لیے مفسرین نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی مدت ہے وہ صرف 23 سال نہیں ہے بلکہ 23 سال اور 6 مہینے ہے.
وہ جو پروسیس، وہ جو باتیں 6 مہینہ پہلے جو ایک نبی کے لیے ہوتی ہیں جو دکھائی جانے لگی تھی، اس کو بھی کاؤنٹ کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیریڈ صرف 23 سال نہیں ہے بلکہ 23 سال 6 مہینے ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تنہائی والی عبادت ہے، غار حرا میں جا کر عبادت ہے، مکہ والوں سے الگ رہ کر اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ 3 سال ہو گئے، لگاتار 3 سال ہو گئے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا، ایسا کیا ہوا؟ رمضان کا مہینہ ہے، 21 تاریخ ہے اور پیر کی رات ہے، اور شمسی حساب سے، انگریزی حساب سے دیکھیں گے تو اگست کی 10 تاریخ ہے 610 عیسوی، اگست کی 10 تاریخ 610 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر عربی کے حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن، اور شمسی حساب سے یعنی انگریزی حساب سے، سورج کے حساب سے 39 سال 3 مہینے اور 22 دن تھی۔ اور رمضان کا مہینہ 21 تاریخ غار حرا کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ اتنے میں جبریل امین آتے ہیں۔ جبریل امین اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شکل جانی پہچانی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جانتے نہیں ہیں، اور 3 سالوں سے یہاں آ رہے ہیں، کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اچانک جب یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، اور دوسری سچویشن میں تو اور گھبرا گئے، کیونکہ جبریل امین قریب آئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے، اقرا، آپ پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کالج، یونیورسٹی، مدرسے، استاذ کے پاس گئے نہیں تھے آج تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس بیٹھ کر تعلیم حاصل ہی نہیں کی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین اور نزدیک آئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین اور قریب آئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ اس کے بعد سینے سے زور سے لگایا، اپنے سے ملایا اور کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھیے اقرا، پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، جو بڑا مہربان ہے، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا، اور پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو وہ سب کچھ بتایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں غار حرا کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ یہ غار حرا کی روشنی، کلام مقدس قرآن مجید، رب کا کلام، آخری صحیفہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا، قرآن کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، یہ نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ غار حرا کی روشنی ہے، اور اس کے اندر کہا گیا اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھیے یہ متعین نہیں کیا گیا، یہ تو ہم اور آپ ہیں کہ ہم جو ہے تعلیم کو منقسم کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ پڑھیے، صرف پڑھیے، بس پڑھیے، یعنی اس کا مطلب ہے ہمیں ہر علوم حاصل کرنا چاہیے، ہر علوم حاصل کرنا چاہیے، ہے نا، آسمانوں کا علم، زمین کا علم، قانون دنیا، قانون شریعت، ہر علم ہونا چاہیے۔ افسوس تو یہاں ہے نا کہ وہ قوم کی جس کی شروعات کی گئی ہے اقرا سے، پڑھیے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، ان کے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پڑھو۔ علم بڑی اہم چیز ہے، علم بڑی کمال کی دولت ہے، علم وہ دولت ہے کہ خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ تمہارے پاس دولت ہو، خرچ کرنے سے ختم بھی ہو سکتی ہے، لیکن علم وہ دولت ہے کہ جتنا زیادہ خرچ کرو گے، جتنا زیادہ لٹاؤ گے، اتنا زیادہ بڑھے گی۔ اس قوم کو کہا جا رہا ہے
کہ جس کی ابتدا کی گئی تھی اقرا، پڑھیے، پڑھو کے نام سے، اقرا کے نام سے. جب قرآن نازل ہوا نا تو ایک بات اچھی طرح جان لیجئے، قرآن کے نزول سے ہی دنیا ترقی حاصل کی ہے. اس سے پہلے دنیا اتنی ترقی پذیر نہیں تھی. آپ ذرا سوچئے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کتنی ترقی حاصل کی تھی، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک دنیا کتنی ترقی حاصل کی. سائنس، ٹیکنالوجی یا دیگر چیزیں ذرا ایک نظر ڈالیے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی قرآن کے نزول سے لے کر اب تک، تو پتہ چلے گا کہ اب دنیا زیادہ ترقی کی ہے. یعنی نزول قرآن سے دنیا اور ترقی پذیر ہوئی ہے. اور ہمارے مسلم بھائیوں نے، ہمارے مسلم اسلاف نے قرآن سے بڑا استفادہ کیا ہے. غار حرا کی اس روشنی سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. میرے علم میں یہ بات ہے کہ بغداد میں ایسے مسلم سائنسداں ہوتے تھے کہ جنہوں نے قرآن مجید سے بہت سارے علوم حاصل کیے. قرآن پڑھ کر کے بہت سارے علوم میں مہارت حاصل کی. بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی. ابن رشد ماہر فلکیات، مشہور سائنسداں جو ہوئے ہیں نا، ابتدا مسلمانوں سے ہوئی ہے، اور وہ بھی بیس کس کو بنا کر؟ قرآن کو بنا کر کے. ابن رشد ماہر فلکیات، یعقوب الکندی طب کا ماہر، ابو علی سینا رازی، یہ تمام مسلم سائنسداں گزر چکے ہیں. تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو کتابیں جلائی تھیں، بہت ساری کتابیں لوٹ کر لے کر گئے تھے. انہی کتابوں کو بیس بنا کر کے یورپ نے ترقی حاصل کی ہے. یہ ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی کتاب ہے. بنیاد وہی تھی کہ باقی لوگوں نے بعد میں اور سرچ کر کے اور محنت کر کے اور ترقی حاصل کی، لیکن بنیاد ہمارے اسلاف کی کتابیں تھیں. علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی. نہیں قدرت کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. ہمارے آبا کی کتابیں یورپ میں جب دیکھتے ہیں تو دل چکنا چور ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. میرے محترم لوگوں، میرے عزیزوں، میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ غار حرا کی روشنی رب نے پوری دنیا میں پھیلائی. آج یہ روشنی کتنے سارے لوگوں کے سینوں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہر جگہ مسجدوں میں موجود ہے، گھروں میں وہ روشنی موجود ہے. مگر اس روشنی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس روشنی کو مقید کر کے رکھا ہے. ہم اس چیز کو اٹھاتے کب ہیں؟ کہ جب ہمیں قسم کھانی ہو تب اٹھاتے ہیں، جب کوئی برکت حاصل کرنی ہو تب اٹھاتے ہیں، یا جب کسی کا انتقال ہو جائے تب اٹھاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جب ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ایک دم فری ٹائم ہے، کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے، کاروبار بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، دکان شٹر ڈالے ہوئے ہیں، گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، دوست احباب بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ چلو تھوڑا قرآن پڑھ لیتے. لاسٹ آپشن. یہ غار حرا کی روشنی کیسے ہمیں فائدہ پہنچائے گی؟ اوپر سے ہم جب پڑھتے ہیں تو صرف وہ عبارت پڑھتے ہیں، کبھی مطلب سمجھتے نہیں. کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ رب نے، عرش والے نے جو دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے آخری صحیفہ، اپنے رولز بک، اپنے رولز کی کتاب جو نازل کی ہے، اس کے اندر رب نے کہا کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم لوگ ترجمے سے قرآن پڑھیں نا تو تمام مسائل کا حل قرآن مجید کے اندر ملے گا. اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہر ایک شخص جس کو جس زبان میں آ رہا ہے وہ ایک معتبر شخص کی، مفسر کی قرآن پڑھے. اور میں کہوں گا تفسیر جونا گڑھی آپ لوگ پڑھیے، تفسیر ابن کثیر آپ لوگ پڑھیے. یہ ایک تفسیر آپ پڑھیں گے، آپ کو 16 علوم، 14 علوم، 8 علوم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنہوں نے لکھی تھی ان کو
ہاں انہوں نے لکھ دیے، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو رومن میں، اور آپ رومن میں پڑھیے، ہندی میں بھی دستیاب ہے، اردو میں بھی دستیاب ہے، جس زبان میں آپ کو آتی ہے۔ اب تو قرآن تیلگو میں بھی چھپ رہے ہیں، تقسیم ہو رہے ہیں، پڑھیے۔ اللہ نے کہا اقرا، پڑھو، بار بار کہا جا رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک پڑھو پڑھو پڑھو، جبکہ اس کی شروعات پڑھائی سے ہوئی ہے۔ پڑھو، اقرا، پڑھو اس کتاب کو۔ غار حرا کی وہ روشنی گھروں کو تبھی فائدہ پہنچائے گی، غار حرا کی وہ روشنی تبھی ہمارے دلوں کو منور کرے گی، ہماری قسمتوں کو جگمگائے گی، ہماری دنیا کو سنوارے گی، ہماری آخرت کو منور کرے گی، جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کے حساب سے زندگی گزاریں گے۔ ہاں آج ہم مسلمانوں کے اندر بے دینی بہت زیادہ ہے۔ ہاں بے دینی، میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ بے دینی۔ دیندار دکھتے ہیں مگر دیندار ہیں نہیں۔ دینداری ہونی چاہیے قرآن اور حدیث کے حساب سے، اور ہم مسلمان تو الحمدللہ ہیں، لیکن ہمارا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن، احادیث یہ سب اچھے سے پڑھنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، جہاں سے علم حاصل ہو رہا ہے وہاں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں، درس قرآن میں شرکت کریں، درس حدیث سنیں غور سے، اتوار کے دن یہاں سنایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جا رہی ہے، مگر کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ ہاں کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے، وہ سنے تو انشاءاللہ زندگی کے اندر سے بہت ساری غلط چیزیں تو ایسی نکل جائیں گی۔ دیکھو، میں قرآن مقدس سے غار حرا کی وہی روشنی جو شروع ہوئی تھی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، اسی روشنی میں سے ایک کرن آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور حج کے ایام میں عرفہ کے میدان میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں خوشخبری سنائی کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، دین مکمل ہو گیا۔ اب یہ آیت اگر آپ اچھے سے سمجھو، سنو، پڑھو تو آپ کو کیا لگے گا کہ یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ دین ہیں، اور قرآن مجید دین اسلام کے مکمل ہونے کے بعد جو چیزیں آئی ہیں ہمارے اندر وہ دین نہیں ہے۔ دین مکمل مطلب یہ مکمل سے پہلے جتنی چیزیں تھیں وہ سب دین ہیں، اور اس کے بعد جو چیزیں آئیں وہ دین نہیں ہے۔ بس سمپل سی چیز ہے۔ اگر قرآن کی یہ آیت آپ پڑھتے، سمجھتے، تو اتنی ساری باتیں بدعات کے سمجھانے پر، اتنی ساری باتیں غیر مسنون چیزوں کے سمجھانے پر خرچ نہیں کی جاتی۔ بار بار سمجھانا پڑ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا دین مکمل، تو اب مکمل ہو گیا، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہی دین ہے، اس کے باہر جو چیزیں وہ دین نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رجب کا مہینہ ہے نا، رجب، اس کے بعد شعبان، اس کے بعد انشاءاللہ رمضان۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان نصیب فرمائے، اس سے فائدہ اٹھانے والا ہمیں بنائے، توفیق دے اللہ رب العالمین، بھرپور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور جنت کے مستحق بن جائیں انشاءاللہ۔ رجب کا مہینہ، اور رجب کے مہینے میں کیا ہے مسلمانوں کے اندر؟ رجب کے کنڈے ہے نا، 22 رجب کو رجب کے کنڈے مناتے ہیں۔ اب ہر شخص یہ سوچے، اتنی تقریریں کرنی پڑتی ہیں، اتنی نصیحتیں کرنی پڑتی ہیں، رجب کے کنڈے نہیں ہیں اسلام میں، نہیں ہے اسلام میں، نہیں ہے اسلام میں، اور واقعی میں نہیں ہے اسلام کے اندر رجب کے کنڈے۔ یہ آیت سامنے رکھو اور دیکھو قرآن و حدیث کے اندر کہ بھائی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کیا رجب کے کنڈے تھے؟ اگر ہو تو کرو، اور یہ آیت کے بعد اگر رجب کے کنڈے ہیں تو ظاہر سی بات وہ اسلام میں سے نہیں ہے۔ دین مکمل ہو گیا تھا، اس کے بعد کوئی بھی چیز آئے تو وہ دین کا حصہ ہے ہی نہیں، سمپل سی چیز ہے۔ اور رجب کے کنڈے جو ہے، یہ جو مشہور شاعر، بلکہ حال حال کی ایجاد ہے، بہت پرانی چیز نہیں رجب کے کنڈے۔ میری سرچ جو کہتی ہے کہ مشہور شاعر امیر مینائی ایک گزرا، امیر مینائی، یہی کا امیر مینائی،
اس کے بیٹے ایک تھے صاحب خورشید مینائی، 1906 کی بات ہے، یہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 1906 ہے نا. اس نے جو ہے ایک داستان عجیب بول کر کے ایک اسٹوری چھپوا کر کے تقسیم کروائی تھی. اس کے بعد یہ چیز زیادہ فیمس ہوئی، خاص طور سے رامپور وغیرہ میں، یو پی کے علاقوں کے اندر. ہاں اس کے بعد یہ چیزیں بہت عام ہو گئی اور اس کو جوڑ دیا گیا کس سے؟ امیر جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جعفر صادق صاحب ہے نا رحمت اللہ علیہ، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کی طرف منسوب کر دیا گیا کہ جو ہے یہ رجب کے کنڈے دراصل ان سے اٹیچ. اور اس میں ایک اسٹوری کر دی گئی. اسٹوری مختصر میں بتا دوں آپ لوگوں کو، حالانکہ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. دیکھیے بتانا پڑتا ہے بار بار، کیونکہ آپ لوگ صحیح سے قرآن پڑھتے نہیں ہو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے نہیں ہو. اللہ کے واسطے ترجمے سے قرآن پڑھو، 2 آیت روزانہ پڑھو ہے نا، 2 آیتیں پڑھو مگر ترجمے سے پڑھو. الحمدللہ ہر جگہ دستیاب ہے، آپ کے موبائل کے اندر دستیاب ہے. بس کوئی اچھے عالم سے پوچھ کر کے، اور جیسا کہ میں نے کہا تفسیر جوناگڑھی، اس کو ڈاؤن لوڈ کرو، پڑھو روزانہ ہے نا. جو سمجھ میں نہیں آئی الحمدللہ ہمارے پاس آؤ، پوچھو. آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اس کی دلیل نہیں ملی، ہم بتائیں گے، مگر قرآن پڑھو. کیونکہ قرآن اگر اچھے سے پڑھنا شروع کر دیے تو انشاءاللہ یہ جتنے لوگ باطل نظریات پھیلا رہے ہیں نا، جتنے لوگ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جتنے لوگ جو ہے بدعات خرافات کے نام پر عوام کو لوٹ رہے ہیں، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی اگر آپ لوگ علم حاصل کرنا شروع کر دی. وہ غار حرا کی روشنی جو پھیلی تھی، جب اس سے آپ سیرابی حاصل کرنا شروع کر دیں گے نا، یہ باطل دکانیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ ہے نا. علم حاصل کیجئے. تو بہرحال اسٹوری کیا ہے؟ داستان عجیب. اس میں یہ ایک اسٹوری ہے کہ مدینہ کے اندر ایک جو ہے بادشاہ رہتا تھا، اس کی حکومت تھی. مدینہ کے اندر کون سی بادشاہت؟ پہلی بات یہی اسٹوری غلط ہے، شروع میں ہی غلط ہے کہ مدینہ کے اندر ایک بادشاہ، اس کے یہاں ایک وزیر رہتا تھا. بہرحال اچھا ایک لکڑی ہارا بھی رہتا تھا مدینہ کے اندر، بڑا غریب تھا. وہ نکل گیا پیسہ کمانے کے لیے، 7 سال 8 سال 9 سال گزر گئے، واپس ہی نہیں آیا. کہاں کی چلا گیا پیسہ کمانے؟ وہ مدینہ سے باہر نکل کر، جہاں سب جاتے ہیں وہاں سے نکل کر وہ چلا گیا. اچھا اس کی بیوی جو ہے وزیر کے گھر پہ نوکرانی بن گئی، کام کاج کرنے لگی، شوہر ہے نہیں تو پریشان تھی، سوچتی تھی میرا شوہر کب واپس آئے گا. ایک دن جو ہے وہاں گلیوں سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا، ان کے مریدوں کے ساتھ ہے نا. اسٹوری جس نے بنائی ہے وہ پوری پیری مرودی کا فل ماننے والا تھا ہے نا، اپنے مریدوں کے ساتھ جو ہے گزر ہوا. اچھا امام جعفر صادق بولے اپنے مریدوں سے کہ دیکھو 22 رجب کو جو آدمی نئے کنڈے لے، پوریاں بنائے، میرے نام کی فاتحہ خوانی کرے اور میرا وسیلہ لیتے ہوئے جو کچھ مانگے تو اس کو ضرور دیا جائے گا، ضرور دیا جائے گا. اگر نہیں دیا گیا تو میرا دامن وہ قیامت والے دن پکڑ سکتا ہے. چیلنج ہے. یہ اس نے سن لیا اندر سے اور اس نے ویسے ہی کیا، 22 رجب کو رجب کے کنڈے اس نے بنائے، لکڑی آرے کی بیوی نے. اس کے بعد اس کا شوہر جو ہے فل کما کر کے لے کر آیا، اس کو خزانہ جنگل میں مل گیا، وہ پورا خزانہ لے کر کے آیا اور وزیر کے محل کے سامنے ہی بڑا محل بنایا. وزیر کی بیوی دیکھ کر کے پریشان کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو جو ہے اس نے کہا کہ میرا شوہر آ گیا ہے، میں وہی رہوں گی. اس نے محل بنا لیا. کیسے ہوا؟ کیونکہ میں 22 رجب کو کنڈے مناتی ہوں. وزیر کی بیوی نے نہیں مانا، کہا یہ سب کنڈے ونڈے ہم نہیں مانتے، انکار کر دیا. تو مصیبت نازل ہو گئی ان کے اوپر. کیا مصیبت نازل ہوئی کہ بادشاہ نے جو ہے وزیر صاحب کو نکال دیا، یہاں سے ہکال دیا، جاؤ ہمارے ملک سے باہر چلے جاؤ. اپنی بیوی کو لے کر کے وزیر صاحب جا رہے تھے، تربوز راستے میں لے لیے کھانے کے واسطے کہ لانگ چلے گا، یہ خراب بھی نہیں ہوگا، کھا سکتے ہیں اس کو، پیاس کی بھی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں اس کو. اچھا لے کر کے جا رہے. اچھا ادھر کیا ہوا؟ اسٹوری دیکھیے کہ ادھر یہ ہوا کہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ جنگل گیا تھا شکار کرنے کے لیے، گم ہو گیا. اب یہ ہوا کہ بھئی وزیر کو آپ نکالے ہیں تو غصے میں وزیر کچھ کر دیا ہوگا جاتے جاتے شہزادے کو. وزیر کو فوراً پکڑ کر لے کر آؤ، پکڑ کر لایا گیا. اس میں کیا ہے؟ یہ تو تربوز ہے یہ سرکار. اچھا کھولے تو شہزادے کا سر تھا. وہ شہزادے کا سر بن گیا. اب ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا کہ تم جو ہے شہزادے کو مار دیا.
اچھا اب یہ وزیر کی بیوی وزیر دونوں قید خانے میں، دونوں پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو کیوں رہا ہے، آخر ہم نے کچھ غلطی بھی نہیں کی ہے، پھر بھی یہ عجیب و غریب چیزیں کیوں ہو رہی ہمارے ساتھ۔ تب جو ہے وزیر کی بیوی نے کہا کہ حضور دراصل میں نے رجب کے کنڈوں کا انکار کر دیا تھا، شاید اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر پے در پر آ رہی ہیں، اب میں اگر یہاں سے رہا ہو گئی نا تو رجب کے کنڈے ضرور مناؤں گی۔ اتنا پکا ارادہ کرتے ہی شہزادہ جنگل سے واپس آ گیا جو گم ہو گیا تھا۔ بادشاہ آیا، کہا کہ بھائی وہ سر کیسے ہو گیا تھا، میرا شہزادہ تو زندہ ہے، ابھی ابھی وہ جنگل سے واپس آ گیا ہے، یہ سٹوری کیا، واقعہ کیا؟ پوری سٹوری بتائے کہ وہ نوکرانی بتائی تھی کہ رجب کے کنڈے مناؤ، ہم انکار کر دیے تھے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں نازل ہوئی، اب مان لیے ہیں، اقرار کر لیے ہیں، ارادہ کر لیے ہیں کہ منائیں گے تو تمام چیزیں صحیح ہو گئیں۔ یہ ہے داستان عجیب۔ اب اس کو سناتے جب ہیں تو اب تو الحمدللہ آپ لوگ خاموش ہو، دوسری مجلسوں میں جب سناتے ہیں اور مولوی صاحب کہتے ہیں ایسا ایسا تو پبلک بولتی ہے سبحان اللہ، ہے نا، پبلک پوری بولتی ہے سبحان اللہ، ہے نا۔ آپ تو الحمدللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، ورنہ لوگ یہی کہتے ہیں سبحان اللہ ایسا ہو گیا۔ یہ سبحان اللہ غلط جگہ پر نکل رہا ہے، اور یہ نہ نکلے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غار حرا کی روشنی اپنے اندر داخل کرو، قرآن مقدس ترجمے کے ساتھ پڑھو، اسی لیے کیونکہ وہ جتنے بیٹھے ہوتے ہیں قرآن سے نابلد ہوتے ہیں، حقیقی تعلیم سے نابلد ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہ داستان عجیب، اور اس ایک سٹوری بنا دی، نہ امام جعفر صادق کی تاریخ پیدائش ہے، نہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے رجب کے مہینے سے۔ اصل میں شیعہ نے کیا کیا اب بتاتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں علم حاصل کرو۔ شیعہ نے کیا کیا کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، ان کو خوشی منانی ہے تو ڈائریکٹلی بولیں گے ایک صحابی کی وفات پر خوشی مناؤ، مناؤ گے آپ؟ نہیں مناؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک اسٹوری کی سامنے پیش کیا اور پھر اس کے بعد پورے لوگ منانا شروع کیے۔ ایسا 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اسی طریقے سے ابھی شعبان آ رہا ہے، اب ہم دیکھیں گے ہم مسلمان بھائیوں کو، شعبان کون سا مہینہ؟ وہ مہینہ کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لیکن ہمارے پاس کیا مشہور ہے؟ قرآن سے دوری کے سبب، قرآن کو صرف طاقوں میں سجانے کی وجہ سے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہم نے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہم نے۔ بے شک اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بے شک ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہر طریقے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے، کبھی کوشش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ابھی شعبان کا مہینہ آئے گا تو کون سی چیز مشہور ہو جائے گی مسلمانوں میں؟ مردوں کی عید۔ لو، زندوں کی عید تو ہوتی تھی، مردوں کی عید بھی، کہ لوگ مردوں کی عید منائیں گے، اور بہت سارے لوگ پکوان کریں گے، ہمارے طیبہ، ہمارے دادا، تمہارے امی تو ہمارے والدہ کو یہ چیزیں پسند تھی، یہ تمام چیزیں خرافات کی جائیں گی۔ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، قرآن اگر آپ پڑھتے تو قرآن میں رب نے کہا ہے سورۃ المؤمنون کے اندر وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ ایک بار ایک آدمی مر جاتا ہے، ایسے عالم برزخ میں چلا جاتا ہے کہ وہاں سے دوبارہ وہ قیامت تک بھی واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے تبھی وہاں سے وہ نکلے گا، ورنہ کوئی دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا۔ اگر قرآن پڑھتے، ترجمے سے پڑھتے تو یہ باتیں معلوم ہوتی، لیکن نہیں، پڑھتے ہی نہیں، کیسے معلوم ہوگی؟ مولوی صاحب جو بتا دیے میٹھا میٹھا اس کو سن لیے کہ ہاؤ بھائی کچھ نہ کچھ تو تعلق ہے، ضرور آتے ہوں گے، اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، بھیجتے ہوں گے۔ قبرستان لوگ جاتے ہیں، قبرستان کی صفائی ہوتی ہے، حکومت کی طرف سے صفائی ہو رہی ہے، اور قبرستان جا کر کے آتے ہیں، ہے نا، مردوں کی عید منا کر کے آتے ہیں۔ یہ چیزیں جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ غار حرا کی وہ روشنی، وہ قرآن مجید جو نازل ہونا شروع ہوا، اس کی شروعات اللہ نے اقرا سے کی۔ قرآن کو نازل کیا، ابتدا اقرا، پڑھو تو پڑھو میرے بھائی۔ یہ ظلمتیں، یہ تاریکیاں، یہ بدعتیں، یہ خرافات، یہ کفریہ چیزیں، یہ تمام چیزیں چھٹ جائیں گی زندگی سے، تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اقرا، پڑھو، پڑھو میرے عزیزوں، پڑھو، اقرا پڑھو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خالی مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
ہاں ہر مسلمان، آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کرو۔ ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ جو روزانہ ہم کام کرتے ہیں نا اس کے بارے میں مکمل جانکاری ہے۔ اب آپ بولیں گے ایسا کیسا؟ نماز روزانہ پڑھتے ہو، نماز کی مکمل جانکاری ہے؟ ابھی آپ دیکھو گے ایک بھائی سے پیر ملا رہا ہے، ایسا ہے نا، دوسرا بھائی ہٹا دے رہا، کیوں؟ نہیں ہے، کیوں؟ کیسے بھائی، کیسے معلوم آپ کو نہیں ہے؟ مولوی صاحب بچپن سے بولے نہیں ہے، بس مولوی صاحب بول دیے تھے، وہ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کبھی آپ نے پڑھا، کوشش کی، دنیا کی تمام چیزیں حاصل کیے، دنیا کی تمام چیزیں کوشش کیے، گاڑی چلانا نہیں آتا تھا سیکھے، مارکیٹنگ کرنی نہیں آتی تھی سیکھے، کاروبار کرنا نہیں آتا تھا جانکاری حاصل کیے، تجربہ حاصل کیے، اور دین جو زندگی کی بنیاد ہے، اصل ہے، وہ صرف مولوی صاحب پر چھوڑ دیے، وہ سنبھالیں گے۔ یعنی قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہریں گے تو مولوی صاحب کو بازو میں ٹھہرایا جائے گا، تو آپ کی طرف سے مولوی صاحب جواب دے دیں گے۔ خبر میں آپ جب جائیں گے اور آئیں گے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے تو مولوی صاحب وہاں موجود ہوں گے اور مولوی صاحب کی طرف سے جواب دے دیں گے۔ آپ کو خود کا دیکھنا ہے، ہر شخص کو خود کا دیکھنا ہے، سمپل لہجے میں سمجھا رہا ہوں، اس لیے پڑھو۔ دیکھو میں نماز کی بات چھیڑ دیا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں برابر کر لو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری 725 حدیث نمبر کی حدیث ہے، سنو، صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نبی کا معجزہ تھا، پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا تھا کہ اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے، اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملا دیتا تھا، اور ہم لوگ کیا کرتے؟ الگ کر لیتے۔ نہیں، اتنا غیب پولیس صاحب ہونا چاہیے، کیوں؟ وہ ہم کو نہیں پتا ہے نا، وہ ہم کو نہیں پتا، کیوں نہیں پتا؟ نماز روزانہ پڑھنی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، اور نماز کے بارے میں نہیں پتا۔ پڑھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، شروعات ہی پڑھو سے کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، امام کو بھی آمین کہنا ہے، ولا الضالین کہہ کر خاموش نہیں ہونا، امام کو بھی زور سے آمین کہنا ہے۔ سن لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور سے آمین کہتے تھے، زور سے امام کو آمین کہنا ہے، امام کی آمین ہو جائے پھر مقتدیوں کو آمین زور سے کہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ، فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ کھا گئی، مل گئی، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ہے نا، تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو آمین زور سے کہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی حدیث، یہودی تم پر کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا 2 چیزوں پر کرتے ہیں، ایک سلام پر، ایک آمین پر۔ آج ہمارا ہی بھائی ذرا سا کوئی شخص آمین بول دیا تو نماز کے بعد کون بولے گی جی؟ اس بات میں دیکھتے، یہ کام تو یہودیوں کا تھا، حسد کرنا، کون آمین سے جلن کرنا، مسلمان کرتے، کیوں؟ کیونکہ صاحب ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے علم حاصل نہیں کیا۔ بے شک ہماری وضع قطع ہو گئی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے داڑھی رکھ لی، الحمدللہ، اللہ برکت دے، اللہ نعمت دے، اللہ تعالیٰ جو صاحب سے نمازے، ٹوپی ہم نے لگائی، ماشاءاللہ، اللہ چہرے کو ہمیشہ روشن رکھے، ہم نے ٹخنوں سے اوپر پائجامہ کر لیا، بے شک بڑی بہترین چیز ہے، ہم نے اچھا لباس پہن لیا، بڑی اچھی چیز ہے، الحمدللہ، لیکن سینے کے اندر وہ روشنی جو غار ہیرا سے نازل ہونی شروع ہوئی تھی وہ روشنی نہیں ہے، اس لیے زندگی بظاہر تو جگمگا رہی ہے لیکن اندر سے اندھیری ہے، اندر روشنی نہیں ہے۔ اسی لیے جو بھی بدعات، خرافات، رسم و رواج، غلط چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں سب سمیٹ لیتے ہیں اسلام بول کر کے کہ ہم یہ اسلام ہیں، جبکہ وہ اسلام میں سے نہیں ہوتے۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، یہ سمجھ جاؤ تو بڑی زبردست چیز ہے، 2-3 چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم دین کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، کسی راستے پر چلتا ہے، کوشش کرتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، صحیح کیا ہے یہ جاننے کے لیے جو کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، عالم کی فضیلت عابد پر، عالم جو علم حاصل کرے پھر عمل کرے، عابد علم نہ ہو بس عبادت کرتا جائے، وہ واٹس ایپ پر آیا تھا 100 مرتبہ یہ پڑھ لو تو یہ مل جائے گا، وہ پڑھنا شروع کر دیا،
وہ فلاں صاحب ویڈیو میں بول رہے تھے کہ ایسا کر دو تو یہ ہو جائے گا، وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کو فضیلت حاصل ہے تمام ستاروں پر، ہے نا، تمام ستاروں پر۔ اور میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کی شروعات کی تھی، اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ زمر کی آیت ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ نے کہا انما يتذکر اولو الالباب، نصیحت تو عقل مند حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمیں کس فہرست میں رہنا ہے؟ عقل مندوں کی فہرست میں، علم والوں کی فہرست میں، یا غیر علم والوں کی فہرست میں؟ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین قرآن ترجمے سے پڑھنے والا بنائے، احادیث کا مطالعہ کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر حدیث رکھی ہوئی ہے، یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے آپ پوچھ سکتے ہیں، بار بار پوچھ سکتے ہیں، لیکن علم حاصل کیجئے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اقرا، پڑھو تو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہمارے اندر سے بدعات، خرافات، رسم و رواج، جاہلیت والی چیزیں دور فرما دے، اور ہمارے دلوں کو قرآن کے علم سے، شریعت کے علم سے اور نبی کی باتوں کے علم سے ہمارے دلوں کو روشنی عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔